حادثات پر بھروسہ نہیں رکھتی، میں الہی رہائی پر اعتقاد رکھتی ہوں۔ میں نے ایک متقی مسلمان گھرانے میں جنم لیا اور خدا کے پاس میرے لیے منصوبے تھے، شاندار منصوبے۔ میں موت کے دہانے پر تھی، میں خودکشی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ یسوع نے خود کو مجھ پر ظاہر کیا اور اس نے مجھے نئی زندگی عطا کی۔ اگر آپ میرے ساتھ دعا کریں اور میرے ساتھ اعتقاد رکھیں تو خدا آپ کو نئی زندگی بخشے گا۔ یسوع ایک حقیقت ہے، وہ زندگی کو تبدیل کرتا ہے، وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے، وہ قوم کو تبدیل کرتا ہے اور اس کی قوم سارے جہاں کو بدل سکتی ہے۔ مقدس یوحنا 8:47۔ جو خدا سے ہوتا ہے، خدا یوں فرماتا ہے، تم اس لیے نہیں سنتے کہ تم خدا سے نہیں ہو۔ آج میں آپ کے ساتھ کسی کے ہونے کے متعلق بات کروں گی۔ کسی سے ہونا، کہیں سے ہونا۔ شاید آج آپ خود سے پوچھنا چاہتے ہوں، میں کس سے ہوں؟ میں کہاں سے ہوں؟ یہ آپ کی زندگی کا سب سے اہم سوال ہے۔ میں کہاں سے ہوں؟ میں کس کا حصہ ہوں؟ ہمارے پڑوس میں ایک پارک ہے جہاں میں اور میرا شوہر سیر کرتے ہیں، کبھی سائیکل چلاتے ہیں، اور وہاں سے گزرتے ہوئے تقریباً ہر ہفتے ہم دیکھتے ہیں کہ پارک میں 4 نوجوان لوگ ہیں، اور وہ چاروں لوگ ایک دوسرے سے تعلق رکھنے کی خاطر دوپہر دیر تک اس پارک میں ٹھہرتے ہیں اور وہ بوٹی پیتے ہیں۔ شروع میں جب بھی وہ ہمیں دیکھتے تو وہ یوں کرتے، اوہ کیا ہم مشکل میں ہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے مشکل کھڑی کریں گے؟ انہیں یہ خوف ہوتا۔ وہ مجرم چہرہ نوجوان لوگ، وہ بالکل نو عمر ہے، اور پھر انہیں سمجھ آئی کہ ہمیں فکر ہے، ہمیں ان سے محبت ہے، اور مشکل میں ڈالنے کے بجائے ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے انہیں خوشخبری کا طویل کلام نہ سنایا، لیکن ہم ان کے لیے وہاں رہنا چاہتے تھے۔ اور بعض مرتبہ میں اور میرا شوہر یہ جانتے ہوئے کہ وہ لوگ بوٹی پیتے ہیں، کھانا لے کر جاتے، اور ہم انہیں ہر وقت وہیں دیکھتے، اور ہم نے ان سے بات کرنا شروع کی، کیونکہ ان کی آنکھوں میں لگتا تھا کہ میں تو کامل ہوں، لیکن ہم نے ان کو اپنی گواہیاں دینی شروع کی کہ ہم کس کیچڑ اور گندگی اور کوڑے سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم نے انہیں بتایا کہ ہم ان سے بھی بدتر تھے۔ ہم جانتے تھے کہ کون سی چیز انہیں اکٹھا رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں، لوگ کسی کے ہونا چاہتے ہیں، وہ کہیں سے ہوں، اور ایک دن میں نے ہمت کر کے خلوص سے ان کو بتایا، اور میں نے کہا، آپ کو پتہ ہے کیا، ہم آپ کی عیب جوئی نہیں کرتے، ہم آپ کی نکتہ چینی نہیں کرتے، کیونکہ اگر آپ اپنے گھروں میں خوش ہوتے تو یہاں نہ ہوتے۔ اگر آپ کو اپنے والدین سے محبت مل رہی ہوتی تو آپ یہاں یہ نہ کر رہے ہوتے۔ آپ کسی کے ہونا چاہتے ہو، اور آپ کو احساس ہے کہ آپ اپنے گھروں سے نہیں ہیں، آپ اپنے والدین کے نہیں ہیں، اس لیے آپ ایک دوسرے کے ہونا چاہتے ہیں۔ اور میں نے کہا، کیا میں تمہیں گلے لگا سکتی ہوں؟ اور وہ اپنی ننھی نشیلی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے وہ نشے میں تھے، لیکن انہوں نے میری محبت دیکھی اور وہ میرا چہرہ دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے کہا، ہاں آپ ہمیں گلے لگا سکتی ہیں، اور میں نے انہیں گلے لگائے اور ان کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، تم یہاں کے نہیں ہو، خدا تمہیں کچھ اور بنانا چاہتا ہے جو عزت دار، قابل محبت اور پر امید ہو۔ آپ لوگوں میں عصمت ہے، آپ یہاں کے نہیں ہو۔ شاید آج آپ یہ پیغام سن رہے ہو، آج آپ ٹی وی پر مجھے دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہو کہ میں اس کا نہیں اور اس کا حصہ بننا نہیں چاہتا۔ شاید آپ محسوس کرتے ہو کہ آپ طوائف خانے یا منشیات کے اڈے اور ہر قسم کے گناہ میں جکڑے ہوں، اور آج خدا آپ سے فرماتا ہے، تم یہاں کے نہیں ہو۔ آپ دیکھیں، ہمارے دلوں میں یہ خلا ہے کہ ہم کسی گروہ کے ہونا چاہتے ہیں، ہم خاندانی تعلق چاہتے ہیں۔ میرا خاوند ایک گینگ کا رکن تھا، وہ کسی کا ہونا چاہتا تھا، اور وہ گروہ اس کے لیے جواب تھا۔ میں بھی نوجوانی میں
کسی کی ہونا چاہتی تھی. ہماری منڈلیاں ہوتی تھیں، حتیٰ کہ چرچز میں ان کی بھی منڈلیاں ہوتی تھی. آپ شاید اس کا حصہ ہیں. آپ فٹ یا انفٹ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ بدقسمتی سے چرچ میں بھی ایسے گروہ ہیں. اور میں بھی ان سے تعلق رکھنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں اپنے خاندان کی نہیں. وہ بدسلوک تھے اور میں مڈل اسکول میں تھی اور میں نے لڑکیوں کے گروہ میں جا کر کہا میں تمہارا حصہ بننا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا تم موضوع نہیں ہو. مجھے دھتکار محسوس ہوئی. کیا آپ کو پتا ہے کہ اس دھتکار کی وجہ سے کیا ہوا؟ میں نے وہ سب کچھ قبول کر لیا جس سے میں ان میں فٹ ہو سکتی تھی. پھر انہوں نے کہا اب تم ہمارا حصہ بننے کی اہل ہو. اور بعد میں وہ جہاد تھا، اسلامی بنیاد پرستی. آپ کو پتا ہے چاہو نہ چاہو آپ اس کا حصہ ہوتے ہیں. اس وقت آپ کا تعلق کہیں ہے اور یہ آپ کا فیصلہ ہے. لوگ علامات استعمال کرتے ہیں کہ وہ کہیں کے ہیں. آپ ایک بدھ کو مسلم، ہندو، یہودی اور قدیم یہودی سے ان کے حلیے کے سبب سے الگ کر کے بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں کے ہیں. کاروں پر علامات لگاتے ہیں. مغربی دنیا میں لوگ مچھلی لگاتے ہیں، مچھلی کی شکل، یہ بتاتے ہوئے میں مسیحی ہوں. میں نے کسی سے کہا اگر تم اس طرح ڈرائیو کرو گے تو پلیز اسے اپنی گاڑی پر نہ لگاؤ، کیونکہ تم پہلے ہی اپنے رویے اور حلیے سے بتا رہے ہو کہ کہاں کے ہو. اپنے حلیے سے. ابلیسیوں کے اپنے نشانات ہیں. ہر کلب، ہر فٹ بال کلب، باسکٹ بال ٹیم، ان کے اپنے جھنڈے ہوتے ہیں. وہ آپ کو بتاتے ہیں وہ کہاں کے ہیں. آج آپ کہاں کے یا کس کے ہیں، یہ اہم ہے. لڑائی، جنگ یا جدوجہد کے دوران اکٹھے رہیں. آپ جانتے ہیں یسوع نے فرمایا کہ اگر تم خدا کے ہوتے تو خدا کی سنتے. اس سے پہلے اس نے فریسیوں سے فرمایا کہ تم ابلیس سے ہو جو تمام جھوٹوں کا باپ ہے. آج سوال یہ ہے کہ آپ کس کے ہیں؟ کیا آپ سچائی سے ہیں جو آپ کے لیے ابدی نجات لائے گی؟ دن کے خاتمے پر آپ کس کے ہیں جب دنیا کی سب چیزوں کا خاتمہ ہو رہا ہے؟ ہر چیز گر رہی ہے. جہاں آپ کی زندگی میں سب کچھ گر رہا ہے، کیا آپ کہہ سکتے ہیں میں خدا کا ہوں، وہ میری مدد کرے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ روت کی کتاب میں ایک عورت نیومی تھی. نیومی کی بہو تھی. نیومی نے اپنے 2 بیٹے اور خاوند کو کھو دیا تھا. ایک ماں نے 2 بیٹے کھو کر دفن کیے. اس نے اپنے خاوند کو دفن کیا. کوئی اس کے احساس کا تصور نہیں کرنا چاہتا. ہم اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے کہ وہ کیا محسوس کرتی تھی، کیونکہ ماں کے لیے 2 بیٹے کھو کر دفن کرنا بڑی دکھ کی بات ہے. 2 بیواؤں کے ساتھ ایک وہ تھی. اس نے اپنی بہوؤں سے کہا اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ، اب تم وہاں کی ہو، وہاں جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے ساتھ نہ رہو، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، میرے ساتھ رہو گی تو دکھ کے سوا کچھ نہیں بچا، میرے پاس پھلوں کا فقدان ہے. اسے اپنا آپ لعنتی لگا. اسے لگا کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے. لیکن ان میں سے ایک روت نے اسے بتایا کہ تیرے پیچھے سے نہ لوٹوں گی. آپ دیکھیں اس کا ارادہ پکا تھا. کیا خدا کے ہونے میں آپ کا ارادہ پکا ہے؟ کیا آپ مضبوط ہیں؟ یہ ایک فیصلہ ہے. آپ کسی کلب، تنظیم یا خدا کے خاندان کے ممبر بننے کا فیصلہ کرتے ہیں. جی ہاں، آپ انتخاب کا فیصلہ کرتے ہیں. بس آج میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا آپ یہ سوال پوچھتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ
آپ خدا کے چرچ میں ہو سکتے ہیں. میں کسی فرقے کی بات نہیں کر رہی، میں یسوع مسیح کے چرچ کی بات کر رہی ہوں. آپ پھر بھی کہیں اور کے ہو سکتے ہیں. یہ بہت دکھ کی بات تھی جو اس عورت نے کہی، میں تیرے پیچھے سے نہ لوٹوں گی، میں تیری ہوں، تجھ سے جڑی رہوں گی، جہاں تو جائے میں جاؤں گی. تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا. تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا ہے. میں تیری ہوں اور جو کچھ تجھ سے ہے وہ میرا ہے اور میں ان کی ہوں گی. روت نے ایک فیصلہ کیا. اسے علم نہ تھا شاید اس وقت کہ اس کے فیصلے کا مسیحی زندگی پر زبردست اثر ہوگا. اسے علم نہ تھا کہ یسوع مسیح اس کے خاندان سے آئے گا. اسے علم نہ تھا. اس میں زبردست منصوبہ، اعلیٰ مقصد اور شاندار تقدیر ہے جو اس کے لیے، اس کے بچوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کا منتظر تھا. اسے علم نہ تھا، لیکن اس نے صحیح جگہ تعلق رکھنے کا فیصلہ کیا تھا. اب یہ دونوں عورتیں بیت لہم جاتی ہیں، نیومی کے گھرانے میں جہاں اس کے رشتے دار اور زمین ہے. وہ دونوں اکٹھی بیت لہم جاتی ہیں جہاں یسوع پیدا ہوا. انہیں مستقبل کی امید تھی، جانے کے لیے اور کوئی جگہ نہ تھی اور کسی جگہ کا حصہ نہ بن سکتی تھی، کیونکہ ایک عورت کا خاندان تھا اور دوسری جو کہیں کی نہ تھی اس کے ساتھ جاتی ہے. پھر آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس عورت کی وفاداری کی باتیں شروع کرتے ہیں جو ان میں سے نہ تھی. اس میں وفاداری تھی. جی ہاں، جب آپ کہیں سے ہوتے ہیں تو وفادار ہوتے ہیں. آپ پیٹھ میں چھرا نہیں گھومتے، غیبت نہیں کرتے، فضول بات نہیں کرتے، پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی نہیں کرتے. آپ ناطق نہیں ہوتے، آپ تعلق رکھتے اور جہاں کے ہیں وہاں وفاداری کرتے ہیں. وہ وفادار تھی اور دوسرے تمام لوگ اسے ہفت رنگ کہتے ہیں. کوئی فرق نہیں، بالکل شادی کی طرح. اسے کوئی پرواہ نہیں، بھلے یا برے کے لیے، مزید غربت یا امیری کی. وہ اپنی ساس کے ساتھ رہنے والی تھی. اگر ہم نے اپنے احساسات پر چلنا ہے تو عہد کیوں باندھتے ہیں؟ آپ کیوں نشستوں کے درمیان چل کر جاتے اور عہد باندھتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں میں اسے محسوس نہیں کرتا، میں محبت محسوس نہیں کرتا؟ پھر آپ کیوں عہد باندھتے ہیں؟ آپ اس لیے عہد باندھتے ہیں کہ چاہے اچھا لگے یا برا، آپ اپنے شوہر کی ہیں اور آپ کا خاوند آپ کا ہے. کلام فرماتا ہے کہ جو شخص تکلیف کے باوجود اپنے عہد پر قائم رہے مبارک ہے. اس لیے آپ وعدہ کرتے ہیں. یہ عہد ہے کہ کہیں سے آپ کا تعلق ہے اور وہ شخص مبارک ہے، اس لیے آپ وعدہ کرتے ہیں. یہ عہد ہے، یہ عہد ہے کہ کہیں سے آپ کا تعلق ہے. اگر وہ ختنہ کا عہد تھا جو خدا نے مقدس ابراہیم سے باندھا تھا، آپ کو پتا ہے کہ ختنہ کیا تھا؟ تاکہ امتیاز کیا جا سکے کہ کون خدا کا ہے اور کون خدا کا نہیں. ایک علامت تھی آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ ایک نشان تھا کہ خدا کے گھرانے کا کون ہے. شادی کے بعد آپ کے نام کا آخری حصہ بتاتا ہے کہ آپ کس کے ہیں. لیکن کسی کے ہونے کے لیے آپ کو وفاداری کی ضرورت ہے. آپ کو وفاداری کی ضرورت ہے اور فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی کا ہونا ایک عہد ہے. یہ صرف شمولیت نہیں. لوگ چرچ میں شامل ہوتے ہیں، شادی میں شامل ہوتے ہیں، لیکن وہ پابند نہیں بنتے. جب آندھی آتی ہے، جب طوفان آتے ہیں اور ہر چیز گرتی جاتی ہے تو وہ اپنے ایمان سے ہٹ جاتے ہیں. وہ حقیقی تعلق ہی نہ رکھتے تھے. جب آندھیاں آتی ہیں، بیوی حاملہ ہو، بچہ فوت ہو جائے یا بیماری یا سرطان ہو یا مالی مشکلات اٹھیں تو لوگ
شادی سے الگ ہو جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ تعلق ہی نہ رکھتے تھے. وہ اپنے احساسات پر مبنی نیا عہد باندھتے ہیں. لیکن نیا عہد باندھنے کا احساسات سے سروکار نہیں ہے. یہ ایک فیصلہ ہے، ایک علامت ہے کہ آپ کہاں کے ہیں. اب نیومی کے پاس روت کے لیے کچھ بھی نہ تھا، لیکن روت نے ایک فیصلہ کیا. آپ کو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے روشنی کی کرن دیکھی. حتیٰ کہ نیومی کی زندگی کی مصیبت میں اسے نیومی کے خدا کے خاندان کی ہونے سے امید کی کرن نظر آئی. مجھے پتا ہے کہ اسے کیسا محسوس ہوا. وہ باہر سے آئی تھی اور وہ خاندان کی ہونا چاہتی تھی. شاید اب تک آپ ناکارہ ہوں، آپ باہر کے رہے ہوں اور آپ امید رکھتے اور دیکھتے ہوں کہ کسی چیز کا حصہ بنے. آپ کسی یا کسی خاندان کا حصہ ہوں، کیونکہ آپ کا تعلق کسی بڑے اور اعلیٰ خاندان سے تعلق نہیں ہو. کلب میں خوش آمدید. آپ میرے کلب کے ہو. یہ کلب نہیں، یہ خاندان ہے. یہ خدا کا خاندان ہے آج آپ جس کے ہیں. روت نے تو اور بھی بڑھ کر کہا، خداوند مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کرے. حتیٰ کہ موت جدا کرے، الگ کرے. آپ کو پتا ہے کہ یہ مجازی لفظ ہے، کیونکہ زمین پر آپ خدا کے خاندان کے ہیں. جب آپ خدا کے فرزند ہیں تو موت بھی آپ کو آپ کے عزیزوں سے جدا نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کے خاندان ابدی ہے. بس خبردار رہیں کہ آپ خاندان کے لوگوں سے کیسے بولتے ہیں، کیسے سلوک کرتے ہیں، کیسے محبت رکھتے ہیں، کیسے برکت دیتے ہیں، کیونکہ ہم سب ایک خاندان ہیں. خدا فرماتا ہے کہ کوئی طرفداری نہیں. بس روت نے تب فیصلہ کیا. وہ اس سرزمین پر گئے جہاں پہلے کبھی نہ گئے تھے، اور نیومی مدتوں پہلے وہاں گئی تھی. اور وہاں ایک امیر آدمی ہے، بادشاہ کا زمین چھڑانے والا. وہ ان کی زمین چھڑانے کا انچارج بنا اور اسرائیل کے قانون سے بیوہ سے شادی کرتا ہے. جی ہاں، بیوہ سے شادی. اور وہ آدمی روت کی وفاداری دیکھتا ہے. حتیٰ کہ وہ روت کی کتاب کے 2 باب کی 5ویں آیت میں وہ پوچھتا ہے کہ یہ کس کی لڑکی ہے. وہ سوال پوچھتا ہے کہ وہ کس کی یا کہاں سے آئی ہے. انہوں نے جواب دیا کہ وہ نیومی کی ہے اور بڑی وفادار ہے. وہ بیوہ ہو گئی ہے، اس کی شادی نیومی کے بیٹے سے ہوئی اور وہ بیٹا مر گیا. نیومی نے سب کچھ کھو دیا، لیکن یہ لڑکی اپنی ساس کی فرما بردار اور وفادار تھی. آپ دیکھیں، یہ وہ لفظ نہ تھا، یہ آخری نام نہ تھا، یہ علامت نہ تھی کہ نیومی کا تعلق سچائی سے ہے. یہ اس کا عمل تھا، اس کا رویہ، اس کی وفاداری، اس کی فرما برداری دیکھی گئی. وہ دکھائی دیتی تھی، نادیدہ نہ تھی. یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ خدا کے خاندان کا حصہ ہو. واز کیے بغیر، کلام کا حوالہ دیے بغیر یہ نظر آتا ہے. یہ علامت ہے کہ آپ کس کے ہیں. آپ کا رویہ، آپ کی گفتگو، آپ کے اعمال، آپ کی محبت، آپ کا معاف کرنا، آپ کی رحم دلی، لطافت ایک علامت ہے. یسوع نے کہا کہ ان کے پھلوں سے تم انہیں پہچان لوگے. ان کی دولت سے نہیں، ان کے آخری نام سے نہیں، ان کی کار سے نہیں، لباس سے نہیں. کیسے وہ مسیحیت کی بات کرتے ہیں؟ نہیں، آپ ان کے پھلوں سے انہیں پہچانو گے. آپ کا پھل بتائے گا کہ آپ کہاں کے ہیں. آپ کا پھل بتائے گا کہ آپ کا آخری نام مسیح ہے. آپ کا پھل بتائے گا کہ آپ کون ہیں، آپ کا خدا کون ہے. جب آپ تشدد کا سنتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس رویے کا تعلق اسلام سے ہے. آپ ان کے اعمال سے ان کو جانتے ہیں. اور آج خدا آپ سے پوچھ رہا ہے، تم کتنے وفادار ہو؟
تم کتنے وفادار ہو، تم کتنے رحم دل ہو۔ اور یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ وہ اجنبی تھی، ایک بہو، ایک بیوہ اور ایک خارجی تھی۔ اور پھر ایک اور بھی تھی، راہب، ایک فاحشہ تھی۔ اس نے اسرائیل کے فوجی جاسوسوں کو چھپایا۔ ان 2 جاسوسوں نے اس سے وعدہ کیا کہ تم اپنے دروازے پر سرخ رنگ کے سوت کی ڈوری باندھنا، اور وہ ایک نشان ہوگا کہ تم ہم میں سے ہو اور ہم تیرا گھر تباہ نہ کریں گے۔ اس سرخ ڈوری کا کوئی مطلب تھا، اور اس نے وہ ڈوری باندھی۔ حتیٰ کہ عبرانیوں کے 11ویں باب میں راہب کا ذکر بھی ہے۔ جانتے ہیں ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ راہب نے کہا ہم نے تمہارے متعلق سنا ہے۔ انہوں نے خدا کا کلام سنا۔ ہم نے تمہارے متعلق سنا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ خدا نے کس طرح بحر کلزم کو کھولا۔ ہم نے حیرت انگیز کاموں کا سنا جو خدا نے اسرائیلیوں کے لیے کیے۔ ہم نے سب کچھ سنا ہے۔ آپ دیکھیے راہب کے ساتھ کیا ہوا۔ خدا کا کام اور کلام کو سننے سے اس کے اندر ایمان پیدا ہوا۔ وہ پہلے ہی خدا کی تھی، حتیٰ کہ سرخ سود کی ڈوری باندھنے سے پہلے۔ اور پھر جاسوسوں نے اسے بتایا کہ اس دن، عدالت کے اس دن، جس دن خدا کے کام اس سرزمین پر وقوع میں آئے، تو اپنے سارے گھرانے کو یہاں رکھنا۔ اپنے سارے گھرانے کو یہاں رکھنا، تو اپنے گھرانے کے سب لوگوں کو یہاں لے آنا۔ حتیٰ کہ 6 باب کی 23ویں آیت میں یشوع نے حکم دیا کہ خبردار رہنا کہ راہب اور اس کے گھر کا تمام اسباب تباہ نہ کیا جائے۔ اس نے حکم دیا، اور وہ کسبی تھی۔ اس نے انتخاب کیا، اس نے ایک فیصلہ کیا۔ اور پتہ ہے سب سے حیرت انگیز چیز کہ یہ 2 کسبیاں اور 1 موابی۔ پھر یسوع کے نسب نامہ کو دیکھیں، پہلی کتاب، پہلا باب۔ یسوع کا نسب نامہ ہر کوئی بات کرتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا، یہ فلاں فلاں کا بیٹا، اور وہ اس کا باپ، فلاں فلاں کا باپ، اور اس میں صرف 5 عورتیں ہیں۔ اور کون کس کی ساس ہے اور کون کس کی بہو؟ ایک پیدائش کی کتاب میں تیمر کا ذکر ہے جو اپنے سسر یہودا کے ساتھ سوئی، اور دوسری راہب ہے، اور تیسری عورت روت موابی، اور چوتھی بیت سبا، اور 5ویں مقدسہ مریم ہے۔ وہ تمام 4 خواتین کا موابی اور زانیہ اور سسر کے ساتھ سونے والی 4 عورتوں کا تعلق کنواری مقدسہ مریم سے ہے۔ اسے کسی مرد نے نہ چھوا تھا۔ اس نے مسیح کو جنم دیا، مسیح کو جنم دیا۔ اور باقی 4 ہم میں سے بیشتر لوگوں سے خالص پن کے لحاظ سے، کنوارے پن کے لحاظ سے، اور بہت سی چیزوں کے لحاظ سے بہت دور ہیں۔ وہ خارجی تھیں۔ وہ سب عورتیں مقامی نہ تھیں، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے یسوع کے ہونے کا فیصلہ کیا۔ شاید بوئز نے روت کو نظر انداز کیا ہو موابی ہوتے ہوئے، کیونکہ بوئز راہب کسبی کی تیسری نسل سے تھا، وہ اس کی نسل سے تھا۔ اس لیے اگر وہ اس نسل سے نہ ہوتا تو شاید کہتا میں ایک موابی عورت سے شادی نہیں کروں گا، لیکن وہ اپنے دل میں جانتا تھا کہ جہاں لوگ جنم لیتے ہیں، جہاں وہ پروان چڑھتے ہیں، جس کلب یا تنظیم کا وہ حصہ ہوتے ہیں، اہمیت نہیں رکھتا۔ جب وہ خدا کے گھرانے کا ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ سب خدا کے فرزند ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح نے یوحنا کی کتاب میں فریسیوں سے کہا تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ حتیٰ کہ مکاشفہ کی کتاب میں آیا ہے، وہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی وہ مہر لگوائے گا تو
اگر آپ خوراک پر زندہ ہیں، اگر دنیاوی ضروریات کی بڑی پرواہ ہے، تو پھر آپ چھاپ لیں گے، آپ اپنی پیشانی پر 666 کی مہر لگوائیں گے، اور یہ خدا اور دوسروں کو بتائے گا کہ آپ کہاں اور کس کے ہیں، آپ کہاں کے ہیں اور آپ کہاں کے بننا چاہتے ہیں۔ آپ کالونیوں میں رہتے ہیں، کوڑھی کالونیوں میں لوگ اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، مصیبت صحبت پسند کرتی ہے، ایک ہی مصیبت میں مبتلا اکٹھے رہتے ہیں، جب ان کا پس منظر ایک ہی ہو، جب ایک ہی نفرت پائے وہ تعلق بناتے ہیں۔ آج آپ کا کس سے تعلق ہے؟ حتیٰ کہ چرچ میں بھی درست گروہ نہیں ہوتا، یہ خدا کا گروہ نہیں ہے، اور آپ ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ مجھے ایک دن یاد ہے، جب میں مسلم تھی، میں ایک صبح اٹھی تو محسوس ہوا کہ میں کہیں کی بھی نہیں ہوں۔ مجھے لگا کہ خدا نے مجھے اپنے گروپ سے نکال دیا ہے۔ مجھے لگا کہ میں کبھی بھی مسیحی نہیں بن سکتی کیونکہ وہ لادین تھے۔ مجھے لگا کہ میں عدم کے وسط میں تیر رہی ہوں، اور کھوئے پن کے احساس نے مجھے بے حد خوف زدہ کر دیا، بہت زیادہ۔ میں بدھ مت کی عبادت میں گئی، میں نئے دور کی عبادت میں گئی، میں ہر طرح کی عبادت میں گئی۔ مجھے فیصلہ کرنا تھا، اور میں مزید کسی انسان کی نہیں رہنا چاہتی تھی، میں خدا کی ہونا چاہتی تھی۔ میں مزید صرف شمولیت نہیں چاہتی تھی، میں پابند ہونا چاہتی تھی، میں عہد باندھنا چاہتی تھی۔ اس دن میں نے اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے دی۔ میرے پاس نظر کرنے کو کچھ نہ تھا، لیکن میں نے کمائی کی، اس کو دے دی، اور خدا نے ایک عہد کیا، اس نے میرے ساتھ ایک عہد باندھا اور فرمایا اپنی کمائی کی مجھے دے دو، میں اسے تیرے تصور سے بڑا بنا دوں گا۔ آج مجھے اپنا کچھ نہیں دے دو، مجھے اپنا پس منظر دے دو، بدسلوکی اور عصمت دری کا پس منظر دے، جیسا ہم نے ان بچوں کو اس دن بتایا، ان نوجوان بچوں کو بتایا کہ تم یہاں کے نہیں ہو، خدا آپ کو بنام بلا رہا ہے۔ ان میں ایک رونا شروع ہو گیا، اس کے گالوں پر آنسو بہنے لگے، اور میں نے اسے گلے لگا لیا۔ اپنے اندر گہرائی میں وہ جانتا تھا کہ اس کا موت سے تعلق ہے، وہ خود سے بڑی ہستی کا تھا، اپنے سے بڑی ہستی۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کہاں کے ہیں، بلکہ آپ کہاں سے ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی یہ چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی یہ چاہتے ہیں؟ اگر آپ بھی ایک فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، آج اسی وقت کہیں میں خدا کی فوج کا ہونا چاہتا ہوں، میں خدا کے گھرانے کا ہونا چاہتا ہوں، میں خدا کے خاندان کا ہونا چاہتا ہوں۔